بتاؤ جنت میں کون جائے گا؟ ایک ہی طریقہ بتایا، بہت آسان طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے گا، اللہ فرماتا ہے جو گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے گا، ایک ہی کنڈیشن ہے صرف جنت میں جانے کی، بہت آسان۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ کو، بڑے گناہ کو چھوڑ دے گا، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو بڑے گناہ چھوڑے گا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ اس کو عزت کی جگہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ جنتی بننا ہے، بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، بڑے گناہ ترک کر دو، بڑے گناہوں سے بچنا تمہارا کام ہوگا، اور جنت میں داخل کرنا اللہ کے کرم پر ہوگا۔ آگے اللہ اکبر، اب کس کس کو جنتی بننا ہے یہ اپنے اپنے مزاج پر ہے، اپنی اپنی کاوشوں پر ہے، اپنے اپنے ذوق پر ہے۔ اور سن لو، اگر جنتی نہیں بنو گے تو قرآن کہتا ہے اگر گناہ کیا، اگر جرائم کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قرآن بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، وان الفجار لفی جہیم، اور پاپی اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ یاد رکھنا جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جنت عزت کی جگہ ہے۔ ایک ہی بات اللہ نے فرمائی، بڑے گناہ سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑے گناہ کیا ہیں، تھوڑا اس کی فہرست بیان کر دی جائے سرسری طور پر، کن بڑے گناہ سے بچنا ہے۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے نمبر پر شرک سے بچو۔ یہ شرک تو اکبر الکبائر ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے ہر گناہ کے بارے میں فرمایا ہم ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کسی بندے کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ یاد رکھنا شرک سے بچو، شرک مت کرو۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، حالات یہ ہیں اگر چند دن دعا قبول نہ ہوئی اور کسی دوست نے مشورہ دیا چلو یار کسی بت خانے میں چلتے ہیں، وہاں سے تو میرا کام ہو گیا، چلو کسی گرجا میں چلتے ہیں، وہاں سے میرا کام ہو گیا، فلاں جگہ چلتے ہیں میرا کام ہو گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اپنے مذہب پر اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ سب سے سچا مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سب سے بہتر مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا جو کچھ ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضور محدث اعظمین فرماتے ہیں نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا بس ایک راستہ ہے، شریعت مصطفیٰ کا۔ شرک نہ کرو۔ اب لوگ شرک کرتے ہیں، یاد رکھنا کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، اپنے اللہ سے۔ کام بنانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ پر جتنا یقین مضبوط کرو گے اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے امید ہٹا کر کسی اور پر امید نہ لگانا۔ وہ اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کیے۔ کیا قرآن میں نہیں پڑھتے؟ پتا چلا قرآن قصوں کی کتاب نہیں لیکن انبیاء کے قصص اس لیے بیان کیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ مسلمانوں، تمہارا اللہ وہ ہے جو موسیٰ کی قوم کے لیے دریا میں رستے پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ اپنے اللہ کی طاقت محسوس کرو۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کو چھوڑ کر اس سے آس لگا رہے ہو یہ لیڈر میرا کام بنائے گا، وہ فلاں میرا کام بنائے گا۔ سن لو، سب کی بگڑی بنانا یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرو۔ جس نے بھکاریوں کو بادشاہ بنایا، جس نے منگتوں
فرشتوں کو سلطان بنایا. اللہ اکبر. آگ کی تلاش کرنے والوں کو جس نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا. اللہ اللہ. ذرا سوچو تو صحیح. بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے. انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو جا رہے دریا میں. اور رستہ کیسے بنا؟ پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا. پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا. 12 رستے بنے. 12 قبیلوں کے الگ الگ رستے بنے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارا دوسرا قبیلہ کدھر ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اس پانی کی دیوار میں پھر عصا مارا تو اس پانی کی دیوار کے اندر پھر کھڑکیاں بھی بن گئی. وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے گزرے. یہ کس نے کیا؟ یہ اپنے اللہ نے کیا. اب بتاؤ جو دریا میں رستے بنا سکتا ہے کیا وہ روزی کا رستہ نہیں بنا سکتا؟ وہ ہماری بچیوں کے رشتوں کا رستہ نہیں بنا سکتا؟ وہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا؟ اللہ پر یقین کرو. سارے نبی اسی لیے آئے تھے تاکہ اللہ پر ہمارا یقین مضبوط کرے. اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اور یاد رکھنا کسی سے کوئی آس نہ رکھو. اگر آس لگانا ہے تو اللہ سے آس لگاؤ. اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ روزی کے معاملے میں پریشان ہو رات میں مصلی بچھاؤ. اچھی طرح وضو کرو. 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. کوئی مسئلے میں پریشان ہو اولاد چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اپنے نبی کا وسیلہ لے کر پنجتن کا وسیلہ لے کر غوث و خواجہ کا وسیلہ لے کر اللہ کے محبوب مقبول بندوں کا وسیلہ لے کے گڑ گڑاؤ. آج میری قوم کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مولانا ہم تو گنہگار ہے اللہ ہماری کیا سنے گا؟ اللہ ہماری کیا سنے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کس کس کی سنتا ہے؟ کس کس کی سنتا ہے؟ بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. کون سی وہ نعمت ہے جو میرا اللہ نہیں دے سکتا؟ کس کس کو دیتا ہے؟ بتاؤ کس کس کو دیتا ہے؟ ایک ہی بات امام المتکلمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کو میں اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. سب سے برا دنیا میں کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے پتہ ہے؟ سب سے برا دنیا میں شیطان ہے. شیطان. یزید کو یزید کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. فرعون کو فرعون کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. نمرود کو نمرود کس نے بنایا ورگلا کر؟ شیطان نے. زانیوں کو زنا کس نے کرایا؟ شیطان نے. بے نمازیوں کو بے نمازی پن کس نے سکھایا؟ شیطان نے. یہ سب جانتے ہو شیطان. اب بتاؤ کوئی کافر شیطان کی طرح ہے؟ اس کی مدت اس اعتبار سے کم ہے گناہ کی کہ پیدا ہوا مر گیا. لیکن شیطان آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آج تک ہے اور آج سے لے کے قیامت تک رہے گا. سب کو یقین ہے کہ شیطان کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے. زندہ رہے گا کہ نہیں قیامت تک؟ سب کو پتہ، علماء جانتے ہیں. اب سنو یہ شیطان کو اتنی لمبی عمر دی کس نے؟ شیطان کو اتنی، جب اللہ نے شیطان سے ناراض ہو کے توجہ کرنا، اللہ نے جب شیطان سے ناراض ہو کے کہا تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا انکا رجیم، نکل مردود، نکل مردود کر کے نکال رہا ہے. دیکھو دنیا کا دستور ہے جس کو نکالتے اس کو کچھ نہیں دیتے. نکلتے وقت دیتے. بیٹے کو اگر باپ ناراض ہو کے گھر سے نکالتا ہے تو بیٹے کو کچھ نہیں دیتا. بہو کو ناراض ہو کے گھر سے نکالتا ہے تو بہو کو کچھ نہیں دیتا. پیر اگر مرید کو خانقاہ سے دھکا دے کے نکالے تو پیر اپنے مرید کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ دینا تو دور کی بات چھین کے بھگاتا ہے. یہ میرا اللہ ہے جس کو رجیم اور شیطان بنا کر نکال رہا ہے. نکل، میرے محبوب کی تو نے تعظیم نہیں کی. اس نے کہا جا تو رہا ہوں لیکن کچھ دے مجھے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قیامت تک مہلت اور زندگی دے. کتنی؟ قیامت تک. کس کون مانگ رہا ہے؟ مردود. مردود ہونے کے بعد مانگ رہا ہے کیا؟ قیامت تک زندگی دے. میرے اللہ نے فرمایا جا دیا. میرے اللہ نے فرمایا جا دیا. مسلمانوں تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ جو خدا مردود شیطان کی بات نہیں ڈال رہا ہے، عطا کر رہا ہے.
کی زندگی عطا کر رہا ہے، جو مردود کو دینے میں اتنا جواد و کریم ہے، وہ محبوب کے غلاموں کو کتنا عطا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دلہا، ارے قادری دلہا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ میں گنہگار ہوں، مجھے نہیں دے گا؟ اور آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس وقت اس نے گناہ نہیں کیا تھا، حالانکہ سب سے بڑا گناہ تو کر چکا تھا۔ چلیں اب بات اینڈ کی طرف لاتے ہیں اس معاملے میں۔ قیامت ہوگی، میدان محشر ہوگا، سب حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اس وقت جب کرم کرے گا تو اس کا کرم دیکھ کر شیطان بھی اچک اچک کر کے دیکھ رہا ہوگا، میرا کیا میرا کیا میرا کیا۔ جب سب کا حساب کتاب ہوگا، شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر۔ ارشاد ہوگا کیا کرے تیرا بتا۔ سوچو شیطان، میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے، مفہوم یہی ہے۔ توجہ کریں، میرا کچھ کر مولا، کیا کرنا تیرا بتا، مجھے بھی بخش دے۔ اللہ اس کو بھی نہ نہیں کہے گا، شیطان کہے گا مجھے بخش دے۔ ارے کتنا پاپی، سب کے پاپ کا گھڑا اس کے سر رکھا ہوا ہے، سب کو بہکانے کا جرم اس کے سر ہے، لیکن وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ نہ نہیں کہے گا اس کو، بلکہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بھی بخش دیں گے۔ اس کو کہے گا تجھے بھی بخش دیں گے، لیکن شرط ایک ہے۔ دیکھو بخشش کی بات کی، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن غیرت والا بھی ہے، اس لیے کہ شرط ایک ہے۔ شرط کیا؟ چھوٹی سی، اب بھی میرے آدم کو سجدہ کر، اب بھی میرے آدم کو سجدہ کر، تجھے ہی بخش دیں گے۔ بخشش کے لیے منع نہیں کیا، شرط لگائی، اب بھی اتنے سارے جرائم کیے، ایک سجدے پر تجھے معاف کر دیں گے، اب بھی سجدہ کر لے۔ مگر اللہ اللہ ہے، انہو ہو، وہ وہی ہے، اس کی شان کو کون جان سکتا ہے۔ فرمائے گا بخش دیں گے، آدم کو سجدہ کر لے، تو وہ جواب دے گا جب نہیں کیا تھا اب کیوں کروں گا؟ تو اللہ فرمائے گا پھر تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے پاپی اور مجرم کو دیتے ہیں تو آپ کو مجھے کیوں عطا نہ کریں گے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ میری قوم نے گڑ گڑانا نہیں سیکھا، میری قوم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں سیکھا، میری قوم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا۔ آؤ، اس نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پہلا گناہ یہ ہے اکبر الکبائر، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ میں بہت لمبا تو نہیں کر سکوں گا، سردی کا موسم ہے، جتنے وقت میں گنجائش ہو۔ دوسرا کبیرہ گناہ نماز کو چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قرآن کہتا ہے تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو، ہم تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ میں بہت لمبی اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا، بار بار نماز پر بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں اچھی طرح سے دل کے کانوں سے سن لو، بلکہ یہاں دو گناہ کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں